اب میں اس دوسری نشست کے آخری مقرر شیخ سراج احمد یوسفی حفظہ اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے موضوع کی وضاحت کریں۔ ان کا موضوع ہے صبر کی اہمیت۔ شیخ سراج احمد یوسفی حفظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اسٹیج پر جلوہ افروز معزز و موقر علماء کرام، محترم بزرگوں اور دوستوں، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، عزیز بچوں، میں نے سورہ عصر کی تلاوت کی ہے، جو قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی سورہ 30ویں پارے کی ہے، جو پڑھنے اور دیکھنے کے لحاظ سے تو بہت ہی چھوٹی ہے، لیکن ہے بہت ہی جامع، جس کے بارے میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے اگر پورا قرآن نازل نہیں کیا ہوتا، یہی ایک سورہ نازل فرما دیتے تو انسانوں کی سمجھنے اور ان کی نجات کے لیے یہی ایک سورہ کافی۔ کئی چیزیں اس کے اندر سمٹ کر آ گئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والعصر، زمانے کی قسم۔ کئی جگہوں پر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں قسمیں کھائی ہیں، والفجر وليال عشر، کہیں فرمایا لا اقسم بهذا البلد، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والضحى، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والعصر، زمانے کی قسم۔ قسم کیوں کھائی جاتی ہے؟ جب کسی کو کسی بات کا یقین دلانا ہو تو قسم کھائی جاتی ہے، اور جو چیز قسم کھا کر کے کہی جائے اس بات پر زیادہ یقین ہوتا ہے بنسبت اس بات کے جو چیز بغیر قسم کے کی جائے۔ والفجر والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر،
بے شک روئے زمین کے سارے لوگ گھاٹے میں ہیں، خسارے میں ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں۔ والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک روئے زمین کے سارے لوگ گھاٹے میں ہیں، خسارے میں ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں۔ الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، مگر کچھ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی الگ کر رہا ہے جو نقصان اٹھانے والے نہیں ہیں۔ وہ کون ہیں؟ الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد جنہوں نے اچھے عمل کیے، عمل صالح کیے، جو حق بات بولتے رہے اور حق بات بولنے کے جرم میں ان کے اوپر جو پریشانیاں، جو مصیبتیں، جو تکلیفیں آئیں، اس پر یہ صبر کرتے رہے، تو یہ لوگ گھاٹے میں، خسارے میں، نقصان اٹھانے والے نہیں ہیں۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، امام راضی فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ مارکیٹ کی طرف چلا تو راستے میں ہم نے ایک برف بیچنے والے کو دیکھا کہ ایک آدمی برف بیچ رہا ہے اور اپنی برف کی قیمت کو بڑھا کر بیچ رہا ہے، 10-20 روپے کلو۔ لوگو اس کو لے جاؤ۔ امام راضی فرماتے ہیں کہ اس نے اپنی برف کی قیمت کو بڑھا دیا ہے، اس لیے کوئی بھی آدمی اس کے برف کو خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ امام راضی فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر چلا آیا، جب میں مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے جب میں مسجد کی طرف چلا تو راستے میں ہم نے اسی برف بیچنے والے کو دیکھا کہ اس برف بیچنے والے نے اپنی برف کی قیمت کو بالکل فری کر دیا ہے۔ لوگوں تم اس برف کو ایسے لے جاؤ۔ شام ہو چکی تھی، سورج ڈوبنے لگا تھا۔ امام راضی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا جب اس نے اپنی برف کی قیمت کو بالکل فری کر دیا، لوگ تھوڑی دیر میں اس کا سارا برف لینے کے لیے تیار ہو گئے اور اس کا سارا برف ختم ہو گیا۔ برف کے گھلنے اور پگھلنے سے بہتر ہے، امام راضی فرماتے ہیں کہ اس نے کہا برف کو ایسے ہی فری میں لے جاؤ، تمہارے بچے برف کا ٹھنڈا پانی پئیں گے، ہمیں کچھ دعائیں دیں گے۔ امام راضی فرماتے ہیں کہ اس کا سارا برف ختم ہو گیا۔ پھر میں اپنے گھر چلا آیا، میری عادت تھی قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے، رات کو سونے سے پہلے میں قرآن کریم کی تلاوت کرتا، معمولاً اس روز بھی میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے کرتے جب اس سورہ پہ پہنچا والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، تب مجھے سمجھ میں آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں زمانے کی قسم کیوں کھائی ہے۔ جیسے اس کا برف گھل رہا تھا، پگھل رہا تھا، ایسے ہی ہماری زندگی ایک دن کٹتی جا رہی ہے، گزرتی جا رہی ہے اور ہم اپنی قبر کے بالکل قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر ہم نے اپنی زندگی کو یوں ہی لہو لعب میں، مستیوں میں، کھیل کود میں، اللہ کی نافرمانیوں میں گزار دیا اور اس دنیا سے ہم ایسے ہی چلے گئے اور ہم نے کوئی بھی نیک عمل نہیں کیا، عمل صالح نہیں کیا، تو بتاؤ ہم نقصان اٹھانے والے نہیں تو اور کون لوگ ہیں؟ والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک روئے زمین کے سارے لوگ گھاٹے میں ہیں، خسارے میں ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں۔ الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ گھاٹے میں، خسارے میں، نقصان اٹھانے والے نہیں ہیں۔ کون لوگ؟ جو ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد جنہوں نے اچھا عمل کیا، اچھے عمل کیے، نیک عمل، عمل صالح کیے۔ ایمان لانا شرط ہے کسی بھی نیک عمل کے لیے۔ جب تک ہم ایمان نہیں لاتے ہیں کوئی بھی عمل ہمارا اللہ رب العالمین کے ہاں قابل قبول نہیں۔ ابو طالب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خدمت کی اور پیدائش سے لے کر، بچپن سے لے کر کے جوانی تک، یہاں تک کہ نبی ہونے تک اور اپنی زندگی کی آخری سانس تک
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتے رہے، حمایت کرتے رہے، لیکن ایمان نہیں لائے، تو ان کا یہ نیک عمل یعنی اچھا عمل جو بھی انہوں نے دین کے لیے کیا تھا، دین کی حمایت میں، کوئی بھی عمل ان کا اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں۔ تو ایمان لانا شرط ہے، بغیر ایمان کے کوئی بھی عمل اللہ رب العالمین کے ہاں قابل قبول نہیں۔ بخاری کی روایت ہے، ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، سر سے لے کر کے پاؤں تک لوہے سے ڈھکا ہوا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اقاتل و اسلم، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا پہلے میں ایمان لے آؤں، جہاد کروں یا ایمان لے آؤں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا اسلم، پہلے تم اسلام لے آؤ۔ وہ آدمی اسلام لایا، اور اسلام لانے کے بعد پھر وہ میدان جنگ میں کود پڑا، جہاد کے لیے اس نے اپنی جان دے دی، اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے عمل تو بہت تھوڑا کیا، لیکن آج اس کو بہت زیادہ ملا۔ تو پتہ یہ چلا کہ سب سے پہلے ایمان لانا شرط ہے، بغیر ایمان کے کوئی بھی عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، اور ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کا ہونا بھی ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف ہم ایمان لے آئیں، لا الہ الا اللہ کا اقرار کریں اور اس کے بعد کچھ بھی نیک عمل نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم میں 29ویں پارے کے اندر، جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، تمہیں جہنم میں کس چیز نے پھینکوا دیا، تم جہنم میں کیسے چلے آئے؟ ان جہنمیوں کا جواب یہ ہوگا لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اس لیے ہم جہنم کے اندر چلے آئے، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ پتہ یہ چلا ایمان لانا صرف کافی نہیں ہے، بلکہ ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کا ہونا بھی ضروری ہے، ایمان کے ساتھ ساتھ نیک عمل کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اسلام کا تعلق ایمان کے ساتھ، ایمان کا تعلق اسلام کے ساتھ ایسے ہی ہے جیسے بنیاد کا تعلق عمارت کے ساتھ ہوتا ہے، بیج کا تعلق پودوں کے ساتھ ہوتا ہے، درختوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر ہے تو عمارت اس پہ کھڑی نہیں ہو سکتی ہے، اگر بیج صحیح نہیں ہے تو اس میں پودا اچھا نہیں لگ سکتا ہے۔ ایسے ہی اگر ایمان ہمارا مضبوط نہیں ہے، ایمان ہمارا کامل نہیں ہے، ایمان اگر ہمارا مضبوط نہیں ہے میرے بھائیوں، تو ہم اللہ رب العالمین کے ہاں جو ہے اللہ رب العالمین قیامت کے دن ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہمارے ایمان کے اندر مضبوطی ہونی چاہیے، استقامت ہونی چاہیے۔ قرآن کریم اگر آپ پڑھیں گے تو کئی جگہوں پر اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا ذکر کیا۔ وہ فرعون جو اپنے آپ کو وقت کا بادشاہ سمجھتا تھا اور اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہتا تھا، جب موسیٰ علیہ السلام کو اس نے اپنے دربار میں بلایا اور اس وقت بڑے بڑے جادوگروں کو جب فرعون نے اپنے دربار میں جمع کیا تو ان جادوگروں نے فرعون سے کہا کہ اگر ہم موسیٰ کے مقابلے میں غالب آ گئے، اگر ہم نے موسیٰ کو شکست دے دی تو ہمیں کیا ملے گا؟ تو فرعون نے کہا کہ تمہیں جو انعام و اکرام ملے گا ہی ملے گا۔ قال نعم انکم لمن المقربین، تم ہمارے قریبی درباریوں میں سے ہو جاؤ گے۔ جب ان جادوگروں نے اپنی اپنی رسیاں زمین پر ڈالی تو وہ رسیاں صاف بن گئی۔ موسیٰ علیہ السلام ڈرنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر یہ جادوگر اپنی رسیوں سے صاف بنا سکتے ہیں تو ہم نے بھی تمہیں معجزہ عطا کیا ہے، ہم نے تمہیں جو عصا دیا ہے اس کو زمین پر ڈالو۔ موسیٰ علیہ السلام نے ڈالا اور وہ ایک اژدہا بن گیا اور تمام سانپوں کو نکل گیا۔ جب جادوگروں نے یہ معجزہ دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ یہ کوئی جادو نہیں ہے،
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی نشانی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کوئی معمولی انسان نہیں ہے۔ فوراً جادوگروں نے کہا قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، ہم ایمان لائے اس رب العالمین پر جو تمام جہانوں کا رب ہے، جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ جب وہ جادوگر سجدے میں گر گئے، جب ایمان لے آئے تو فرعون نے دیکھا یہی جادوگر جو ابھی تھوڑی دیر پہلے اس سے یہ باتیں کر رہے تھے، اگر ہم نے موسیٰ کو شکست دے دی، اگر ہم نے موسیٰ کو مقابلے میں ہرا دیا تو ہمیں کیا ملے گا؟ انعام و اکرام ملے گا۔ وہی جادوگر اب سجدے میں گرے ہوئے ہیں، پڑے ہوئے ہیں اور وہ ایمان لے آئے ہیں۔ تو فرعون نے کہا ہم تمہیں سولی پر لٹکا دیں گے، لا اقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف ثم لا اصلبنکم اجمعین۔ فرعون نے کہا اگر تم اپنے اس ارادے سے پلٹتے نہیں ہو تو ہم تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹوا دیں گے، تمہارا ایک ہاتھ کٹوا دیں گے تو ایک پیر کٹوا دیں گے اور پھر تمہیں سولی پر چڑھا دیں گے۔ تو ان جادوگروں نے کہا ہمیں کوئی خوف نہیں ہے، ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے، یہ دنیا کا عذاب اللہ کے عذاب سے زیادہ سخت نہیں ہے۔ جب ان کا ایمان مضبوط ہو گیا، یعنی وہ ابھی انعام و اکرام کی لالچ میں تھے تھوڑی دیر پہلے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ پر ان کا یوم آخرت پر اور جب وہ موسیٰ پر ایمان لے آئے، ان کا ایمان مضبوط ہو گیا تو انہیں دنیا کی کوئی خوف، کوئی لالچ، کوئی ڈر رائے حق سے نہیں ہٹا سکتے۔ میرے بھائیوں، جب انسان کا ایمان مضبوط ہو تو اسے کوئی خوف، کوئی لالچ، کوئی ڈر رائے حق سے نہیں ہٹا سکتا ہے۔ وَلَا زمانے کی قسم ان الانسان لفی خسر، بے شک روئے زمین کے سارے لوگ گھاٹے میں، خسارے میں، نقصان اٹھانے والے ہیں۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، مگر وہ لوگ گھاٹے میں، خسارے میں، نقصان اٹھانے والے نہیں ہیں جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد جنہوں نے اچھے عمل کیے، عمل صالح کیے، جو حق بات بولتے رہے اور حق بات بولنے کے جرم میں ان کے اوپر جو پریشانیاں، جو مصیبتیں، جو تکلیفیں آئیں اس پر یہ صبر کرتے رہے، تو یہ لوگ گھاٹے میں، خسارے میں، نقصان اٹھانے والے نہیں ہیں۔ ایمان کے لیے صحابہ کرام نے کتنی تکلیفیں اٹھائی، کتنی پریشانیاں جھیلی، اپنے بیوی بچوں کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیا، لیکن ان کا ایمان مضبوط تھا، وہ ان کے اندر استقامت تھی۔ حفیظ جالندھری نے کیا نقشہ کھینچا ہے، کوئی جلاد کیا کرتے جو یہ جلاد کرتے تھے، ستم ایجاد تھے، لاکھوں ستم ایجاد کرتے تھے، زمین و آسمان جب دھوپ کی گرمی میں تپتے تھے، غضب کی دل لگی تھی، ریت پر مسلم تڑپتے تھے، نشانے سجدے توحید تھا جن کے جبینوں پر دھرے رہتے تھے پیروں، سخت پتھر ان کے سینوں پر۔ میرے بھائیوں، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد جنہوں نے اچھے عمل کیے، عمل صالح کیے، جو حق بات بولتے رہے اور حق بات بولنے کے جرم میں ان کے اوپر جو پریشانیاں، جو تکلیفیں، جو مصیبتیں آئیں اس پر یہ صبر کرتے رہے، تو یہ لوگ گھاٹے میں، خسارے میں، نقصان اٹھانے والے نہیں۔ جو حق بات بولتے رہے، آج لوگ حق بات نہیں بولتے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو قرآن و حدیث کو اماموں کے قول کے مقابلے میں چھوڑ دیتے ہیں کہ ابھی ہماری جمعیت و جماعت کیا کہے گی، ہمارے لوگ کیا کہیں گے۔ قرآن اور حدیث کے مقابلے میں اماموں کی باتوں کو بڑھا چڑھا کر کے پیش کیا جاتا ہے، اور اس طرح سے دنیاوی معاملات میں بھی کوئی آدمی جس کے پاس طاقت ہے، قوت ہے، اپنی طاقت اور قوت کے بل بوتے پر کسی کمزور کی زمین کو ہڑپ لیا ہے، کسی کے مال پر ناجائز قبضہ کر لیا ہے، اور جو حق بات بولنا بھی جانتا ہے وہ بولتا نہیں ہے کہ اس کے پاس طاقت ہے، قوت ہے، ہم بول نہیں سکتے۔ وہ امام مالک رحمت اللہ علیہ ہیں جن کو بادشاہ نے کوڑے مارے اور ہاتھوں میں پیروں میں بیڑیاں ڈال کر کے اونٹ پر لٹکا دیا گیا،
صرف ہی جرم میں کہ انہوں نے اللہ کے رسول کی حدیث سنائی اور یہ بتلایا کہ زبردستی دلائی ہوئی طلاق نہیں ہوتی ہے، سارے لوگوں نے یہ فتوے دے دیے ہاں ہو جاتی ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کو گیا اور مدینے کی گلیوں میں چکر لگایا جا رہا ہے کہ دیکھو بادشاہ کا کہنا نہ مانے اس لیے ان کو یہ سزا ملی ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کہتے جا رہے ہیں لوگوں بادشاہ کا کہنا نہ ماننے کی وجہ سے یہ سزا نہیں ملی ہے، بلکہ یہ سزا ملی ہے۔ اور آج بھی ہے مدینے والوں میں یہ کہتا ہوں جو مجھے نہ جانتا ہو جان لے پہچان، اور آج بھی میں یہ کہتا ہوں کہ زبردستی دلائی ہوئی طلاق نہیں ہوتی ہے، وہ زناکاری ہے۔ وہی امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ جن کو بادشاہ کوڑے مار رہا ہے کہ کہو قرآن اللہ کی مخلوق ہے، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں قرآن اللہ کی مخلوق نہیں، اللہ کا کلام ہے۔ 80 کوڑے مارے، 80 کوڑے۔ امام احمد بن حنبل کی تاریخ لکھنے والے مولانا ابوالکلام آزاد لکھتے ہیں اگر وہ 80 کوڑے کسی ہاتھی کو مارے جاتے تو ہاتھی بھی درد سے چیخ اٹھتا۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، جو حق بات بولتے رہے اور صبر کرتے رہے تو یہ لوگ گھاٹے میں خسارے میں نقصان اٹھانے والے نہیں ہیں۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے بارے میں فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو تم نماز اور صبر کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرو۔ کچھ باتیں میں صبر کے تعلق سے بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ صبر کے لغوی معنی روکنے اور باندھنے کے ہیں، لیکن اسلامی اصطلاح میں صبر کا لفظ اپنے وسیع ترین مفہوم میں استعمال ہوا ہے۔ مثلا راہ حق میں آنے والی دشواریوں کو جھیل لینا، حق و صداقت کے لیے اپنی جان کو قربان کر دینا، ہر اس لالچ اور ترغیب کو ٹھکرا دینا جو راہ حق سے ہٹانے کے لیے راستے میں آئے۔ اور یہ دنیا ایک مومن کے لیے امتحان اور آزمائش کا گھر ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ضرور ہمیں آزمائشوں میں ڈالے گا اور ہمیں ضرور اللہ تبارک و تعالی آزمائے گا۔ اللہ تعالی نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، تم ضرور بالضرور آزمائے جاؤ گے۔ کبھی اللہ ہمارے فصلوں میں پیداوار میں کمی کے ذریعے آزمائے گا، کبھی اللہ تبارک و تعالی ہمارے بزنس میں کاروبار میں نقصان کے ذریعے آزمائے گا، کبھی اولاد کے ذریعے آزمائے گا۔ ایسے ان تمام موقع پر ہمیں صبر کرنے کی ضرورت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اچھی امید کرنے کی ضرورت ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، جو حق بات بولتے رہے اور صبر کرتے رہے تو یہ لوگ گھاٹے میں خسارے میں نقصان اٹھانے والے نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی بیٹی حضرت زینب نے پیغام بھیجا۔ حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں آپ کی بیٹی حضرت زینب نے آپ کے پاس پیغام بھیجا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لے آئے، آپ کی نواسی امامہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو جو پیغام لے کر کے گیا تھا واپس کر دیا اور فرمایا کہ جاؤ میری بیٹی حضرت زینب سے کہو کہ بیماری دینے والا اور شفا دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اللہ سے اچھی امید رکھیں۔ جو پیغام لے کر کے گیا تھا وہ واپس آتا ہے اور آپ کی بیٹی حضرت زینب سے فرماتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے اچھی امید رکھنے کی تلقین کی ہے، صبر کی تلقین کی ہے۔ آپ کی بیٹی حضرت زینب نے دوبارہ آپ کے پاس پیغام بھیجا، اے اللہ کے نبی آپ ضرور تشریف لے آئیں، آپ کی نواسی امامہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، آپ کے ساتھ صحابہ کرام بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر پہنچتے ہیں تو آپ کی نواسی کو اٹھا کر کے آپ کی گود میں رکھ دیا گیا، جیسے وہ اپنے نانا کا انتظار کر رہی تھی۔ حضرت زینب نے جب اپنی بیٹی حضرت
زینب نے جب اپنی بیٹی کو امامہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں رکھا، وہ موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو اپنی گود میں لیا، تھوڑی دیر کے بعد اس کی روح قبض انسری سے پرواز کر گئے، وہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ رونے لگے۔ صحابہ کرام نے دیکھا تو صحابہ کرام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا اللہ کے نبی آپ رو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہذی رحمت جعلها اللہ فی قلوب عبادہ وانما یرحم اللہ من عبادہ الرحماء۔ یہ وہ محبت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں میں رکھی ہے، اس پر میرا اختیار نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور آپ اس موقع پر صبر کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں، صحابہ کرام فرما رہے ہیں کہ آپ رو رہے ہیں، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ وہ محبت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں میں رکھی ہے۔ اگر کسی کی موت پر آنکھوں سے آنسو گر جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن زور زور سے رونا، چیخنا، چلانا، اپنا گریبان پھاڑنا، اپنے رخساروں کو پیٹنا، نوحہ و ماتم کرنا، ان تمام چیزوں سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے۔ لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیہ، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو کسی کی موت پر روئے، اپنا گریبان چاک کرے، اپنے رخساروں کو پیٹے۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی نے اس بات سے منع کیا ہے، نوحہ و ماتم کرنے سے منع کیا ہے، لیکن آنکھوں سے آنسو گر جائے پیاروں کی جدائی پر تو اس میں کوئی حل نہیں ہے، اور اس پر صبر کرنے کے بارے میں اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ ایک عورت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے، میری ماں، میری بہنوں، ذرا اس واقعے کو غور سے سنو۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک عورت آتی ہے جو کالے رنگ کی ہے، جو خوبصورت نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، اور وہ اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ جب مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے میں زمین کے اوپر گر جاتی ہوں، میرا صدر کھل جاتا ہے، آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھے، دیکھو میں تمہارے لیے اللہ سے دعا کر دیتا ہوں، لیکن جنت کی گارنٹی نہیں ہے، اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ اگر تم اس بیماری پہ صبر کرتی ہو تو اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت عطا کرے گا۔ جب اس عورت نے سنا کہ اس بیماری پہ صبر کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جنت عطا کرے گا، تو جنت سے بڑی اور چیز کیا چاہیے؟ اس عورت نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ٹھیک نہیں ہونا ہے، مجھے اچھا نہیں ہونا ہے، اگر اس بیماری پر میں صبر کرتی ہوں تو صبر کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جنت عطا کرے گا، تو مجھے اس پہ صبر کرنا ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جنت عطا کرے۔ لیکن آپ سے میں ایک گزارش کرتی ہوں، ایک درخواست کرتی ہوں کہ آپ ہمارے لیے اللہ سے اتنی گزارش کر دیجئے، اللہ سے اتنی درخواست کر دیجئے کہ جب مجھے مرگی کا دورہ پڑے، جب میں زمین کے اوپر گر جاتی ہوں تو میرا صدر نہ کھلے اور غیر لوگوں کی نظریں مجھ پر نہ پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے اتنی گزارش کر دی اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ ایسے ہی حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اِذَا ابْتَلَيْتُ عَبْدِي بِحَبِيبَتَيَّ، میں نے جس کی دو محبوب چیزوں کو چھین لیا، میں نے جس کو مبتلا کر دیا، میں نے جس کی دو محبوب چیزوں کو چھین لیا، دو محبوب چیزوں سے مراد میں نے جس کی آنکھوں کی بینائی کو چھین لیا، میں نے جس کی آنکھوں کی بینائی کو چھین لیا، اور اس نے آنکھوں کی بینائی کے چلے جانے کے بعد صبر کیا۔ صبر کا مطلب یہ ہے کہ اس نے شکایت نہیں کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ بہت برا ہوا میرے ساتھ، بلکہ جب بھی اذان ہوئی اس نے اپنے بیٹوں سے کہا بیٹے پانی لاؤ، وضو کیا، وضو کرنے کے بعد وہ مسجد کی طرف چلا، ظہر کی نماز اس نے مسجد میں پڑھی، عصر کی نماز بھی پڑھنے وہ مسجد کے اندر گیا، یہاں تک کہ عشاء فجر کی نماز بھی پڑھنے وہ مسجد کے اندر جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آدمی کو بھی جنت عطا کرے گا۔ ان تمام بیماریوں پر اور مصیبتوں پر، تکلیفوں پر، پریشانیوں پر صبر کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت عطا کرے گا۔ میرے بھائیوں، ایک چھوٹی سی حدیث میں بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔
میری ماں اور بہنوں کے لیے یہ بات ہے. آئیے اس حدیث کو بھی دیکھتے ہیں جس کو امام مسلم کتاب الایمان میں نقل کرتے ہیں. ابو سعید خدری اس حدیث کے راوی ہیں. فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عید یا بقرہ عید کے دن نماز پڑھائی. آپ نے مردوں کو خطبہ دیا. لاؤڈ اسپیکر کا زمانہ نہیں تھا یا آپ کی آواز اتنی تیز نہیں تھی کہ مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں تک بھی پہنچ سکے. آپ نے پردے کی آڑ سے ہی صحیح ان عورتوں کو بھی خطبہ دیا اور خطبے میں فرمایا یا معاشر النساء تصدقنا، اے عورتوں کی جماعت تم سب زیادہ سے زیادہ صدقہ اور خیرات کیا کرو. فَإِنِّي أُرِيدُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ، اس لیے کہ جب مجھے جہنم دکھلائی گئی، جب میں نے جہنم کو دیکھا تو مجھے جہنم کے اندر مردوں سے زیادہ عورتوں کی تعداد دکھلائی گئی. ساری عورتوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے آپ نے جہنم میں عورتوں کی تعداد کو زیادہ دیکھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکفرن اللعن و تکفرن الاسیر، دو وجہ ہیں جس کی وجہ سے تم جہنم کے اندر گئی ہو. پہلا یہ کہ تم اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی ہو، لعن تان زیادہ کرتی ہو، غیبت اور چغلی کرتی ہو، جس کی وجہ سے تم جہنم کے اندر زیادہ گئی ہو. میرے بھائیوں، تو شوہر کی اطاعت کریں، فرما برداری کریں اور ان کی طرف سے ملنے والی جو بھی جس حالت میں بھی ہم ان کے ساتھ زندگی گزاریں ان تمام چیزوں پر صبر کریں. جو بھی مصیبتیں اور پریشانیاں اور تکلیفیں ہمارے اوپر آئے دین کے راستے میں ہم اس پر صبر کریں. اللہ سے اچھی امید رکھیں. اللہ رب العالمین سے ہمیں دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں دین کے راستے میں ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اوپر جو پریشانیاں، جو تکلیفیں، جو مصیبتیں آئیں اللہ رب العالمین تو اس کو ہم سے ٹال دے. اور جب تک ہم اس دنیا کے اندر رہیں نیک عمل کرتے رہیں، عمل صالح کرتے رہیں، جب تک اس دنیا کے اندر رہیں توحید پر قائم رہیں. جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان و اسلام کی حالت میں ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب میں